آج ایک اہم مسئلہ ہے جس کا راز تعلق ہماری شناخت سے ہے۔ جو حضرات سب کو بیٹھنے کے لیے بول رہے ہیں وہ خود بیٹھ جائے اور خاموش بیٹھ جائے، ابھی کوئی بات نہیں کرے گا، بس چھوڑ دیجیے۔ میرے بھائی، سب سے اہم مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے اور اس مسئلے کو بنانے والے ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی ہے۔ برسوں سے 1400 سال سے مسلمان اپنی شریعت پر چل رہا ہے۔ ملک آزاد ہوا تو ہم تمام کو اس بات کی گارنٹی دی گئی کہ ہم اپنے مذہب پر چلیں گے اور حکومت ہمارے مذہبی حقوق کو ہم سے نہیں چھینے گی، مگر آزاد ہندوستان کے پہلا وزیر اعظم ہے جو صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ میں مسلمانوں سے ان کی شریعت میں مداخلت کروں گا، اور اتر پردیش کی عوام گواہ ہے کہ اسی ریاست کی سرزمین میں ایک جلسے عام سے مخاطب ہوتے ہوئے ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے دوران میں کہا کہ کیسے مسلم عورتوں کو ٹیلی فون پہ طلاق ہوتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ بھائیوں بہنوں، کیا مسلم عورتوں کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ اگر واقعی میں ہندوستان کے وزیر اعظم مسلم خواتین سے انصاف کرنا چاہتے ہیں تو میں ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں پر، جس بی جے پی کے قائدین پر، سنگ پریوار کے قائدین پر مظفر نگر کے کانڈ کا الزام لگا ہوا ہے، جہاں پر 50,000 لوگ اپنے گھر باہر چھوڑ کر چلے گئے، کیا ہندوستان کے وزیر اعظم جن پر الزام لگا ہے، جو ان کی پارٹی کے ایم پی ہیں، منسٹر ہیں، کیا ہندوستان کے وزیر اعظم ان تمام لوگوں کو، اگر وہ واقعی میں مسلم خواتین سے انصاف کی بات کرتے ہیں تو کیا ان کو اپنی پارٹی سے نکالنے کا کام کریں گے؟ کیا وہ ان کو پارٹی سے نکالنے کی زحمت کریں گے؟ اگر واقعی میں ہندوستان کے وزیر اعظم مسلمان خواتین سے انصاف کی بات کر رہے ہیں تو سنو ہندوستان کے وزیر اعظم امروہہ کی سرزمین سے اسد الدین اویسی، جس کو تم نے بدنام کیا کہ میں بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہوں، تو سنو میری زبان سے جو الفاظ آج نکل رہے ہیں، میں ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسٹر پرائم منسٹر، اگر آپ مسلم خواتین سے انصاف کرنا چاہتے ہیں تو اخلاق کی ماں بھی آج تڑپ رہی ہے اپنے بیٹے کے انصاف کے لیے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس ضعیف ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو مار مار کر شہید کر دیا گیا، کیا آج آپ عوامی طور پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق کی ماں کو انصاف ملے گا؟ اب ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مسٹر مودی، اگر آپ اعلان تو کر دیے کہ مسلم خواتین سے انصاف ہوگا تو اخلاق کی بیوہ بھی اپنے شوہر کو جن ظالموں نے قتل کیا تھا، آج وہ ہماری بہن بھی انصاف کے لیے تڑپ رہی ہے۔ آج اخلاق کا بیٹا جو ہندوستان کی فضاؤں کی حفاظت کرتا ہے، ایئر فورس میں کام کرتا ہے، مسٹر مودی، اخلاق کی ایک نوجوان بیٹی بھی ہے، کیا اس بیٹی کا غم آپ کے سینے میں پیدا ہوگا؟ کیا آپ اخلاق کے مارنے والوں کو جیل تک پہنچائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یاد رکھو آپ میری بات کو، جن ظالموں نے اخلاق کا قتل کیا اس میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا، جب اس کی لاش اس کے گاؤں کو لائی گئی تو کون اس کو، خاندان کو پرسا دینے گیا؟ یہی مسٹر مودی کے کیبنٹ کے ایک مرکزی وزیر جا کر اس کے خاندان والوں کو پرسا دیتے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم تو مسلم خواتین سے انصاف کی بات کرتے ہیں، بتائیے آپ کے کون سے وعدے پورے ہوئے؟ اگر ہندوستان کے وزیر اعظم نے
اپنی تقریر میں سہارنپور کی تقریر میں کہا کہ مسلم عورتوں کو انصاف ملنا، تو میں امروہہ کے اس جلسے عام سے ہندوستان کے وزیر اعظم سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مدھیہ پردیش بھوپال میں 8 لوگوں کو جو کہا گیا کہ جیل کو توڑ کر بھاگے تھے ان کو جان سے مار دیا گیا. میں آج تمام کے سامنے ایک بات رکھنا چاہوں گا، میں آج تک اس بات کو سمجھ نہیں سکا کہ جو لوگ جیل میں 8 لوگ جیل میں ہیں، بی جے پی کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ 8 کے 8 لوگ جیل کی اونچی دیوار جو 32 فیٹ کی ہے اس کو کود کر فرار ہو گئے. اگر آج کے جلسے میں ان جذباتی نوجوانوں کی محبت کی قدر کرتا ہوں، میں آپ کا یہاں پر جمع ہونا آپ کو سلام کرتا ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو آج آپ اس جلسے میں آ کر اپنی محبت کا مظاہرہ کیا، مگر اگر میں آپ سے کہوں گا کہ چلو میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک 32 فیٹ کی دیوار چڑھ کر مجھے بتاؤ، تو آپ بولیں گے اسدالدین اویسی ہم یہاں آئندہ اسمبلی الیکشن میں مجلس کو کامیاب کر دیں گے، مگر 32 فیٹ کی دیوار کودنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ بی جے پی کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ 8 لوگ جن پر یقیناً بڑے سنگین مقدمات تھے، یہ 8 لوگ 32 فیٹ کی دیوار کرے، اور کیسے کرے تو بی جے پی کے لوگوں نے کہا کہ جیل کی بیڈ شیٹ کی کور ڈال کر چلے. میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا اور ایک بی جے پی کے نمائندے سے میں نے کہا یہ بہت کہانیاں جھوٹ کی ہو چکی ہے. جب تمہارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا، جب تمہارے پاس تمہارے مقدمے میں کوئی طاقت نہیں ہوتی تو تم مقدمہ ہارنے کے ڈر سے لے جا کر ہم کو گولی مار کر پھینک دیتے ہو. یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے. تو اس بی جے پی کے نمائندے نے کہا کہ اسدالدین اویسی ان کے پاس بیڈ شیٹ تھے. میں نے پوچھا ٹھیک ہے جیل کے دروازہ کیسا کھولا گیا؟ تو اس نے کہا بڑا آسان تھا. میں نے کہا کیسے کھولا؟ تو کہا ٹوتھ برش سے. ایسا دنیا میں کون سا ایسا ٹوتھ برش ہے جس سے جیل کا تالا کھل جاتا؟ تو کہا نہیں ٹوتھ برش نہیں تھا، وہ جو تم لوگ دانت میں کرتے اپنے. میں نے کہا وہ مسواک. تو کہا ہاں وہ لکڑی سے تم نے جیل کا تالا کھولا. میں پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی والوں سے آخر کون سے ولی وقت پہ اس مسواک پر کوئی وظیفہ پڑھ کے دیا ہوگا کہ جیل کے تالے کو لگاتے ہی تالا کھل گیا؟ آپ سوچیے جھوٹ کی مثال کہ مسواک کی لکڑی سے جیل کا تالا کھل گیا. بیڈ شیٹ لگا کر 8 کے 8 میں 32 فیٹ کی دیوار کود کر چلے گئے. پھر میں نے کہا چلو مسواک سے جیل کا تالا کھل گیا، 32 فیٹ کی دیوار وہ نہیں پورے جنات آ کر ان کو لے جا کر دوسری طرف پھینک دیے. مجھے یہ بتاؤ کہ جن لوگوں کو مرجع حضرات کو مارا گیا تھا ان کے ہاتھ پہ گھڑی کہاں سے آئی؟ ان کے پیر پر جوتا کہاں سے آیا؟ ان کے جسم پر بلٹ کہاں سے آیا؟ تو اس نے پکار کر کہا تم آتنکوادی ہونا. میں نے کہا یہ الزام بہت پرانا ہے. جب میں دنیا میں پیدا ہوا تھا تو میرے باپ نے ایک کان میں ادا کیا اور دوسرے کان میں کہا کہ بی جے پی والے تم کو آتنکوادی کہیں گے تیار ہو جانا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی جیل کو گیا، کئی مرتبہ گیا. سماجوادی پارٹی کے لیڈر کبھی جیل نہیں گئے، کبھی بی ایس پی کانگریس بی جے پی کے لوگ جیل نہیں گئے. میں کئی مرتبہ الحمدللہ اپنی باری سارا سیاسی زندگی میں حکومتوں کی جیل کا شکار ہوا، مگر مجھے معلوم کہ جیل میں کوئی اپنے ہاتھ میں گھڑی نہیں پہن سکتا، کوئی اپنے پیر پر جوتا نہیں پہن سکتا. تو کہا گیا بی جے پی کے لوگ نے کہا کہ اسدالدین اویسی تم لوگ لا کے دیے تھے. میں نے کہا چلو میں لا کے دیا. اگر جب کوئی گھڑی اور جوتا لا کے دیا تو گاڑی کیوں نہیں دیا ان کو تاکہ وہ بیٹھ کر 200 کلو میٹر دور بھاگ جائے؟ کیا مسلم عورتوں کو انصاف نہیں چاہیے؟ تو لوگوں نے کہا
کرنا چاہیے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں وزیر اعظم سے, مسٹر مودی, دنیا نے دیکھا, ٹی وی پر سنا آپ نے کیا کہا کہ پولیس کا عہدیدار اپنے وائرلیس سیٹ میں کہہ رہا ہے کہ 8 لوگ پہاڑی پر ہیں, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, وہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو دوسرے طرف سے آواز آئی کہ ان کو نپٹارو. پھر آپ اور ہم نے ٹی وی پر سنا کہ کہنے والے نے کہا کہ 5 کو مار دیا گیا. تو دوسری طرف سے آواز آئی کہ 3 کو بھی مار دو. پھر دوسری طرف سے ہم نے نظارہ دیکھا ٹی وی پر کہ ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ایک آواز آ رہی ہے کہ گولی مار, ابھی جسم میں جان باقی ہے. میں ہندوستان کے وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب ممبئی کے سرزمین پر اجمل کسب جیسے ظالم پاکستان سے آ کر ہندوستان کی سرزمین میں بمبئی کی گلی کوچوں کو ہندوستانیوں کے خون سے لال کر رہے تھے, تو آج ہم وہاں کی سرزمین سے اس بہادر پولیس والے کو سلام کرتا ہوں جس نے اپنی جان کو قربان کر کے اجمل کسب کو زندہ پکڑا. ہم نے اجمل کسب کو پکڑا, جیل میں رکھا, اس کو مقدمہ چلایا اور اس کو پھانسی پر لٹکایا, تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. مسٹر مودی, جب ہم نے اجمل کسب کو کورٹ میں کیس چلایا, آپ ان 8 بچوں کو زندہ پکڑ سکتے تھے, آپ ان 8 بچوں کو زندہ پکڑ سکتے تھے. دوبارہ سخت قانون لگانا تھا ان پر, اور جو ہمارا بہادر سپاہی جیل کا مارا گیا, آپ اس کے قتل میں ان کو پھانسی کی سزا دلا سکتے تھے. مگر مسٹر مودی, آپ کی حکومت نے کیا کیا؟ آپ کی حکومت نے ان کو جان سے مار دیا. آپ ایک طرف تو اعلان کرتے ہیں کہ مسلم عورتوں سے انصاف کروں گا, مگر سوچو تھوڑی دیر کے لیے ہندوستان کے وزیر اعظم, جن بچوں کو مارا گیا ان کی ماں جب دیکھ رہی ہوگی کہ میرا بچہ میرا بیٹا پولیس کو اپنے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہے, اس ماں کے سینے پر کیا گزرتی ہوگی, اس بہن, اس بیوی پر کیا گزرتی ہوگی جب اس نے سنا ٹی وی پر کہ 5 کو مار دیا گیا اور پھر 3 کو مار دیا گیا. بتاؤ مجھے ہندوستان کے وزیر اعظم, اس مسلم عورت پر کیا گزرتا ہوگا جب اس نے ٹی وی پر سنا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اس کی جسم میں بھی جان باقی ہے, گولی مار دے, گولی مار دے. کیا یہ آپ کی محبت ہے مسلم عورتوں سے؟ کیا یہ آپ کی محبت ہے مسلم عورتوں سے؟ بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم, آپ تو اگلے اعلان کہہ رہے ہیں کہ انصاف کرنا چاہتی ہے, وہ 8 عورتیں بھی آج انصاف کے لیے تڑپ رہی ہے. وہ آج 8 عورتیں بھی جن کے خاندان کے لوگ ہیں آج انصاف کے لیے تڑپ رہے. مگر ہمارے وزیر اعظم صرف جملے بازی میں مشہور ہے, صرف جملہ ادا کر دیتے. آج ہماری شریعت میں مداخلت کی آپ بات کر رہے. آخر آپ کو کیا نقصان ہوا بتائیے طلاق سے؟ طلاق تو میرا معاملہ ہے, میں شادی کیا, آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں شادی کروں گا اور خدا نہ خاصہ اگر رشتہ ختم ہوگا تو جو ہمارے قرآن اور سنت اور ہمارے علماؤں کا جو متفقہ فیصلہ ہوگا, جو فقہ ہے اس کے مطابق ہوگا, کیا ہم RSS کی فقہ پر اپنی شادی کو ختم کریں گے؟ کیا ہم BJP کے طریقے پر اپنی شادی کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہندوستان کے وزیر اعظم, یہ نہیں ہو سکتا, نہیں انشاءاللہ کبھی ہوگا. ہندوستان کا مسلمان کبھی نہیں قبول کرے گا کہ اس کی شریعت کو اسے چھین لیا جائے. ہم مانتے ہیں کہ ہر معاشرے میں کمزوریاں اور برائیاں ہیں, مگر صرف آپ ہم کو ہی دیکھ رہے ہیں. میں ملحد کے عوام کے سامنے اس بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج BJP شریعت میں مداخلت کی بات کر رہی ہے, یونیفارم سول کوڈ کے لباس کی بات کر رہی ہے. بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم, کیا ہندوستان میں 1,10,00,000 کی بچیوں کی شادیاں جو ہوئی ہیں ان میں ایک بھی مسلمان نہیں؟ 1,01,00,000 غیر مسلم 10 سال کی بچیوں کی شادیاں ہوئی, اور وزیر اعظم ہماری خواتین سے انصاف کی بات کر رہے ہیں. ارے انصاف تو وہاں کرو نا آپ جہاں کرنا ہے, انصاف کرو آپ. اتر پردیش کی سرزمین میں الیکشن ہونے جا رہا ہے تو ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے, وہ طلاق کو ایشو بنا رہے. یاد رکھو مسٹر مودی, اتر پردیش کی عوام, اتر پردیش کا غیور مسلمان, اتر پردیش کا دلت آج طلاق
को मुद्दा बना रहे। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तुम्हारी पार्टी को आज़म क्या हिंदुस्तान में 1,10 साल की बच्चियों की शादियां जो हुई है उनमें एक भी मुसलमान नहीं। 1,01,00,000 गैर मुस्लिम 10 साल की बच्चियों की शादियां हुई और वजीर आजम हमारी ख़वातीन से इंसाफ की बात कर रहे हैं। अरे इंसाफ तो वहां करो ना, आप जहां करना है इंसाफ करो। आप उत्तर प्रदेश की सरजमीन में इलेक्शन होने जा रहा है तो हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास कोई इशू नहीं है, वो तलाक को इशू बना रहे। याद रखो मिस्टर मोदी, उत्तर प्रदेश की आवाम, उत्तर प्रदेश का कईयों मुसलमान, उत्तर प्रदेश का दलित आप तलाक को मुद्दा बना रहे। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तुम्हारी पार्टी को आरएसएस को तलाक होगा। और मेरे भाई सुनिए, नारों मार के अपने जज्बात का आगे मत बढ़िए, सुनिए जो मैं कह रहा हूं। एक और इल्जाम हम पे लगा के कि आप दो शादियां करते हैं। मेरे भाई मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, मैं एक में ही परेशान हूं। दो शादियां करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी मेरे साथ है। किसके साथ नहीं आप बेहतर जानते हैं। मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता हूं। और फिर बीजेपी के अमित शाह उत्तर प्रदेश में तकरीर करते करें कि हमने तलाक को इशू बना दिया। और अभी लोग कहते हैं अमित शाह ने कहा कि किसकी नानी में तकलीफ क्यों होती है। अमित शाह साहब, अमरोहा में आज भी हमारी नानी हमारे नाना के साथ खुश है। आज भी नानी गरीबी की हालत में भी अपने हाथ से नाना को पान देती है। आज भी हमारी नानी हमारे नाना के साथ खुश है। आज भी नानी गरीबी की हालत में भी अपने हाथ से नाना को पान देती है। और नाना जब नानी को देखकर मुस्कुराते हैं तो नानी कहती है कि अभी भी नहीं बदले आप। पता अमित शाह आपकी नानी का रिकॉर्ड क्या है। हमारी नानी पे आ गए, हमारे घर पर आ गए, हमारी बहनों को रोड पर ला दिया और हमारी शरीयत में मदाखलत की बात कर रहे। हिंदुस्तान के वजीर आजम, याद रखो ये मुल्क कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता इंशाअल्लाह होगा। ये मुल्क कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी आज कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की आवाम इस मुल्क की ताकत, इस मुल्क की खूबसूरती, इस मुल्क की पहचान उसका सेकुलरिज्म है, उसका भाईचारा है। हिंदुस्तान की आवाम इस तमाम नापाक साजिशों में बीजेपी और संघ परिवार को नाकाम करके रहेगी। और फिर दूसरी अहम बात कि वजीर आजम ने तो तलाक को मसला बना दिया उत्तर प्रदेश में। अब हिंदुस्तान के वजीर आजम ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों से 500,000 की नोट भी छीन लिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं और बगैर शर्माई आप अपना हाथ उठाइए। इस मजमे में कितने लोगों के 500 रुपये की नोट के लिए आपको 10 घंटे बैंक में खड़ना पड़ा? बताइए, हाथ उठाइए। और हिंदुस्तान के वजीर आजम क्या बोलते हैं? रात के 8 बजे 500 है, 1000 है। आपके तो नहीं गायब हुए, गरीब के गायब हो गए, जो दिन भर मेहनत करके रोजी कमाता। और वजीर आजम मजाक कर रहे कि शादी है, पैसे नहीं है। ये हिंदुस्तान के वजीर आजम को देख देता है कि किसी गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाए कि किसी के घर में शादी है तो उसके घर पर क्या गुजर रही होगी। क्या बात सच नहीं है? हिंदुस्तान के वजीर आजम, मैं अपनी बात को रोक दूंगा अगर फिर यहां से आवाज आई। करीब रहकर आवाज नहीं आना।
میں مودی کے بارے میں بول رہا ہوں، آپ آواز کر رہے ہیں. کم سے کم 500 کے لیے تو خاموش ہو جاؤ. میرے بھائی، آج ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے غریبوں کا. ایک تقریر مودی 2 دن پہلے کیے گوا میں، اور گوا میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے غربت کا اندازہ ہے. اور پھر اچانک ہندوستان کے وزیر اعظم جذباتی ہو گئے اور پھر گلاس کا پانی اٹھایا اور ایسے پیا، اور پھر 15 سیکنڈ تک خاموشی رہی. ہمارے دوست ہیں، بمبئی رہتے ہیں، بڑے شریر قسم کے ہیں. وہ بولے ایسا تم دیکھے ٹی وی پہ؟ میں نے دیکھا. میں بولے یہ دیکھ کے مجھے مغل اعظم پکچر یاد آتے. ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ روتے بھی ہیں کہ میں غریبی کو دیکھا ہوں. جب آپ غریبی کو دیکھیں ہندوستان کے وزیر اعظم، تو میں دلی سے لے کر امروہہ تک، غازی آباد سے لے کر راشٹر تمام، کوئی ایسا بینک نہیں تھا وزیر اعظم جہاں پر 200 300 لوگ نہیں کھڑے تھے. میں نے غریبوں کو دیکھا جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. میں نے خواتین کو دیکھا، برقع پوش بہنوں کو دیکھا، نوجوانوں کو دیکھا. لڑ رہے ہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم، میں 2000 روپے اپنے بینک سے نہیں نکال سکتا. آپ کون سے اچھے دن کے وعدے کیے تھے؟ آپ اور میرے بھائی، خود اتر پردیش میں 6 دن کے اندر 26 لوگ کی موت ہو چکی ہے. 6 دن کے اندر 26 لوگوں کی موت ہوئی ہے. وزیر اعظم، بلند شہر کیلاش دواخانہ آپ کے منسٹر کا 10,000 روپے نہیں دیے کیونکہ باپ کے پاس پرانے نوٹ تھے، تو باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹے نے دم توڑ دیا. یہ بلند شہر کا کیلاش دواخانہ. شاملی میں ایک بہن، جب اس کا بھائی مایوس گھر کو لوٹا اور کہا کہ یار بہن 10,000 روپے میں نہیں بدل سکا، تو 1 گھنٹے کے بعد اس بہن نے اپنی جان دے دی. سنو مسٹر وزیر اعظم، یہ آپ کے 6 دن ہے. کانپور میں ایک غریب عورت جب ٹی وی پر آپ کی تقریر کو سنا تو اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا. بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے پاس صرف 10,000 کے 500 کے نوٹ تھے. آپ کے بیان کو سن کر وہ موت کا شکار ہو گئی. یہ آپ کے 6 دن ہے. پھر آپ دیکھیے ایک اور، یہاں پر کانپور میں 70 لاکھ ایک شخص کو ایڈوانس آئی زمین کا، اور جب دیکھا ٹی وی پر کہ سب ختم ہو گئے، ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، اس کا انتقال ہو گیا. ایک اور واقعہ مین پوری کا، 1 سال کا بچہ مر گیا کیونکہ باپ کے پاس 5,000 روپے نہیں تھے دواخانے کو دینے کے لیے. یہ ہندوستان کے وزیر اعظم کی محبت ہے غریبوں سے. پھر کشی نگر کا واقعہ، ایک دھوبی، اس کی بیوی صرف 1,000 روپے جب ٹی وی پر دیکھا تو موت ہو گئی. کہ بولی کہ میں کہاں سے لاؤں گی پیسے. وہیں پر میرے بھائی فیض آباد میں ایک بزنس مین کی موت ہو گئی. 26 لوگ 6 دن میں مر گئے. مسٹر مودی، آپ ہنس رہے ہیں کہ 8 بجے 500 چلے گئے. 500 نہیں گئے مسٹر مودی. غریبوں کی محنت کی کمائی ختم ہو گئی. میرا پیسہ بینک میں ہے مگر میں نہیں کر سکتا. آج اللہ کے فضل و کرم سے پورے ہندوستان میں بارش ہوئی. ہم تمام نے دعائیں کی، نمازیں کا سادہ کیا. آج جب فصل کھڑی ہوئی ہے، کسان فصل کاٹنا چاہتا ہے تاکہ پیسے ملے، مگر کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں. ہمارے وزیر اعظم اچھے دن آئے اور برے دن سے بدترین دن میں آ گئے آپ اور ہم لوگ. میرے بھائی، آج آپ اندازہ لگائیے کہ بی جے پی کی حکومت ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو رہی ہے. اور پھر دوسری جانب اگر آپ دیکھیں گے تو سماجوادی پارٹی کا کیا حال ہے. ایک سکے کے 2 رخ ہیں. اور امروہہ میں تو ماشاءاللہ میرے محبوب ہیں.
ایسے محبوب ہے کہ قبرستان کی زمین بھی بیٹا نہیں چھوڑتا ہوا. کیا میرے محبوب ہے, نام تو محبوب ہے مگر ناسور بنے ہوئے امروہا کے, اور اقتدار کے نشے میں زیادہ مت جاؤ. آج چاچا بھتیجے لڑ رہے ہیں, آپ کا کیا ہوگا محبوب؟ عجیب و غریب پارٹی ہے یہ سماجوادی کی. باپ سائیکل چلانا چاہ رہا ہے تو بیٹا ٹائر کو پنکچر کر رہا ہے. چاچا سائیکل کو اٹھانا چاہ رہے ہیں تو پیچھے سے بھتیجا کھینچ رہا ہے. میرے بھائی, میں امروہا کی عوام سے اور اتر پردیش کی عوام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بیٹا باپ کا نہیں ہوا, جو چاچا بھتیجے کا نہیں ہوا, جو خاندان ایک نہیں ہوا, وہ اتر پردیش کا کیا کریں گے؟ وہ اتر پردیش کا کیا کریں گے؟ اور میں آپ کے سامنے اس بات کو بڑی تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جھگڑا خاندان کا ہے, اقتدار کا ہے, دولت کا ہے, کیا ہے نہیں معلوم, مگر ایک مسلمان جو ان کی پارٹی کا تھا اس کو سارے عوام کے سامنے مارا اور پیٹا گیا, مارا اور پیٹا گیا. اس کو ایک اور فنکشن ہوا تو آپ ہی کے امروہا کے ایک صاحب کو دھکیل دیا گیا, بے عزتی کر دی گئی. میں نام نہیں لینا چاہتا ہمارے بھائی کا, اگر وہ واقعے میں عابد ہے تو لاکھ مارنا ایسی پارٹی کو, لاکھ مارنا ایسی پارٹی کو جو تمہاری بے عزتی کرتے ہیں. اختلاف ہو سکتا ہے مگر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے. سماجوادی پارٹی نے جو وعدے کیے تھے اس کو پورا نہیں کر پائی. سماجوادی پارٹی نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے جان اور مال کی حفاظت ہوگی. سماجوادی پارٹی نے کہا تھا کہ فسادات نہیں ہوں گے, مگر 10 اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ ان 10 خواتین نے سپریم کورٹ میں جا کر یہ عرضی پیش کی تھی کہ ہماری عزت لوٹی گئی اور ہم کو انصاف چاہیے. سپریم کورٹ نے اکھلیش کی سرکار سے کہا کہ یہ بہادر مسلم خواتین آ کر ہم سے انصاف کہہ رہی ہے, آپ ایکشن لیجئے, مقدمہ عائد کریے. میں آپ کو بتا کر بڑی تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ ان 10 مسلم خواتین میں سے 5 نے کورٹ میں جا کر جن ظالموں نے ہماری بہنوں کی عزت لوٹی تھی ان کورٹ کے سامنے کہہ دیا کہ انہوں نے ہماری عزت نہیں لوٹی, اس لیے کہ پولیس ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی, اس لیے کہ سماجوادی کے لوگ ان کو ڈرا رہے تھے, دھمکا رہے تھے. اگر تم کورٹ میں جا کر ان افراد کی نشاندہی کرو گی جنہوں نے تمہاری عزت لوٹی تو پھر تمہارا ٹھیک حال نہیں ہوگا. میرے بھائی بتائیے, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ وہ بہن ہماری بہن تھی, وہ ہماری کسی بھائی کی بیوی بھی ہے. آج وہ بہنوں پر کیا گزرتا ہوگا؟ 50,000 لوگ بے گھر ہو گئے تو سماجوادی پارٹی نے کہہ دیا کہ ایک ایک خاندان کو 5-5 لاکھ روپئے دیے جائیں گے. جس جگہ پر ہم 20, 25, 30 سال دونوں نسل رہتے ہیں اس گھر کی قیمت 5 لاکھ نہیں ہو سکتی, اس گھر کی ایک اینٹ کی قیمت 5 لاکھ نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ غریب جب اپنا گھر بناتا ہے اس کے آنسو اس میں شامل ہوتے ہیں, اس کی امیدیں اس سے وابستہ ہوتی ہے. جس سرزمین پر وہ رہتا ہے بڑے آرزوؤں کے ساتھ اپنا گھر بناتا ہے, اس گھر بار کو جلا دیا گیا تو سماجوادی نے کہا کہ 5 لاکھ لے لو. ہماری زندگیوں کی قیمت 5 لاکھ نہیں ہے, ہماری بہنوں کی عزت کی قیمت 5 لاکھ نہیں ہے, ہمارے مرنے والوں کی قیمت 15 لاکھ نہیں ہو سکتی. بجنور میں گولی مار دی گئی تو کہا 15 لاکھ لے لو. میں امروہا کے غریب نوجوانوں سے اور بزرگوں سے دربندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ میرے بھائی, انسان کی کوئی جان کی قیمت نہیں لگا سکتا,
کوئی جان کی قیمت نہیں رہا سکتا. ہر ماں کے لیے اس کا بیٹا نایاب ہوتا ہے, ہر باپ کے لیے اس کا بیٹا قیمتی ہوتا ہے, ہر بھائی کے لیے اس کا بھائی بڑا اہم ہوتا ہے. آج سماجوادی پارٹی کی حکومت یہی کہتی ہے کہ مر گیا تو 5 لاکھ لے لو, گھر جل گیا تو 5 لاکھ لے لو, گولی مار دی گئی تو 15 لاکھ لے لو.